افغانستان میں موجود طالبانی رجیم کے لیے مشکلات میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ طالبان مخالف افواج نے پہلے بدخشاں صوبے پر قبضہ کیا۔ طالبانی رجیم کا افغانستان پر سے کنٹرول اب ان کے ہاتھوں میں سے یوں لگ رہا ہے کہ ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ ہلمند صوبے تک بھی طالبانی رجیم مخالف افواج پہنچ چکی ہیں۔ کابل کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے اور اب تخت کابل اور تخت قندھار جو ہے وہ اس وقت گھیرے میں آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 12 اگست 2026 بدھ کا دن۔ ناظرین کرام، افغانستان میں صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ اپنا ڈی این اے میچ کرنے والی طالبانی رجیم اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث، پاکستان کے ساتھ دشمنی پال کر بھارت کی ایما پر پاکستان مخالف کارروائیاں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر کے طالبانی رجیم کیا اپنے ملک میں سروائیو کر پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے۔ پاکستان نے تو اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کر دی ہے، پاکستان نے تو اپنا واضح کر دیا ہے نقطہ نظر کہ اب آپریشن غضب الحق جو ہے وہ کبھی نہیں رکے گا اس وقت تک جب تک افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں رکیں گی۔ لیکن طالبانی رجیم کو اب اپنی حکومت قائم رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اے ایف ایف جو ہے اس نے گیم ہی پلٹ دی ہے۔ پہلے بدخشاں صوبہ، اس پر انہوں نے جھنڈے لہرائے، اور بدخشاں صوبہ یا پھر جو تاجکستان ازبکستان کے ساتھ بارڈرنگ ریجنز ہیں وہاں پر تو طالبان کہ اپنے کمانڈرز ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ بھی میدان پر آیا ہے، اور اس سب کے اندر اس کے جو چیئرمین ہیں اور سابق افغان جنرل ہیں سمیع سادات، انہوں نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اگست کے شروع میں، اور انہوں نے طالبانی رجیم کے خلاف مسلح کارروائیوں کے آغاز کی بات کی تھی۔ انہوں نے پاکستان تک کے لیے ایک میسج دیا تھا کہ ہماری سرزمین پہ ٹی ٹی پی نہیں رہ سکے گی، ہماری سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہوگی، ہم غیور لوگ ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم اپنی ٹیریٹری پر دہشت گردوں کو پال کر اپنی روزی روٹی اور اپنا پیٹ نہیں بھریں گے، ہم باوقار طریقے سے عالمی سطح پر جینا چاہتے ہیں، طالبانی رجیم ہمیں ریپریزنٹ نہیں کرتی۔ اب انٹرنل مسئلہ ہے ان کا، اب انہوں نے پہلے بیچ میں ایک الزام بھی لگایا انہوں نے، خیر طالبانی رجیم جو ہے ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ بدخشاں صوبے میں ہمیں ایویں نہیں پھینٹا پڑا، یہاں سے ایویں نہیں ہم دم دبا کر بھاگے، پاکستان سے بیسیکلی فائٹرز آئے ہیں، پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان نے اس کی تردید کر دی، پاکستان نے کہا جو ہو رہا ہے اپنا صوبہ سنبھالو، اپنا ملک سنبھالو، اور جو کارروائی ہے وہ کرو، کیوں دم دبا کے آپ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں؟ اب جو کارروائیاں افغانستان یونائٹڈ فرنٹ نے شروع کی ہیں، یہ طالبانی رجیم کے اقتدار جو کہ ویسے ہی بڑا فریجائل سا ہے، عالمی سطح پر ان کی حکومت ریکگنائز نہیں ہے، اسمگلنگ کا پیسہ، منشیات کا پیسہ، دہشت گردی، وار لارڈز، ان چیزوں سے ان کی اکانومی چل رہی ہے، ایک ملک اس طرح سے پنپ رہا ہے، ایک ملک اس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے، لیکن دس از واٹ اٹ از۔ بھارت سے آپ لوگ کچھ ڈالر لے کے، ان کا ایک طالبانی رجیم کا بندہ ٹی وی پہ آ کے کہتا تھا کہ بھائی یہ پاکستان چائنا نہیں اچھے، امریکہ اچھا تھا، امریکہ میں مارتا تھا لیکن ڈالر تو دیتا تھا۔ تو یہ ان کی بیسیکلی ایک سائیکی ہے، یہ ان کی ذہنیت ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتے ہیں جس کا سربراہ وہ نام نہاد مفتی نور ولی محسود جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان ملک کے خلاف لڑنے میں اگر آپ مشرک سے مدد لیتے ہیں تو آپ لے لیں۔ تو یہ ان کی آئیڈیالوجی، آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، اور بی بی سی نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا کہ پاکستان سے ملحقہ افغان علاقوں میں مسلح گروہ کی طالبان حکومت کی فورسز سے جھڑپیں۔ اے ایف ایف نامی گروپ کیا ہے؟ اچھا، یہ اے ایف ایف کیا ہے؟ افغانستان فریڈم فرنٹ۔ پھر وہ احمد شاہ مسعود والے گروپ کا کیا نام ہے؟ این آر ایف، ناردرن ریزسٹنس فرنٹ۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ بھی تشکیل پا رہا ہے، اور افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سب کے اندر ایون اب عالمی میڈیا کی نظریں اس پہ پڑ چکی ہیں، وہ اس کے حوالے سے بڑی بڑی رپورٹس جاری کر رہے ہیں، اور ایون میں آپ کو بتا دوں کہ اے ایف ایف جو ہے اس کی کارروائیاں بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہیں۔ یہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ پہلے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے، ابھی ہم اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں، تو ابھی آپ طالبانی رجیم کے خلاف آئی بی اوز کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، ریکی کریں، کوئی ان کا کمانڈر ملتا ہے اسے پھڑکا دیں۔ جو قندھار کے اندر ان کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے ہیبت اللہ، ان کا سپریم لیڈر، نام نہاد اسلامی نظام کے اندر،
تو وہ شخص جو ہے اس نے بھی ریڈیو سگنلز پہ اپنے سارے کمانڈرز کو کہا تھا نا سیکیورٹی بڑھا دو، محتاط رہو، مارے جاؤ گے. اسی طرح سے انہوں نے کابل کے اندر بھی کچھ کاروائیاں کی، لیکن اب انہوں نے مسلح جد و جہد کا اعلان کر دیا. ایک سٹیپ یہ آگے بڑھے ہیں. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین کرام یہ ہوئی ہے کہ صوبہ بدخشاں میں طالبان مخالف مسلح کاروائیوں میں تیزی آئی اور فریڈم فرنٹ جو ہے اس نے طالبانی رجیم کے قافلوں پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں طالبانی رجیم جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ افغانستان فریڈم فرنٹ AFF جو ہے اس نے کابل ملٹری ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائی میں طالبان کے فوجی لاجسٹک نظام اور نقل و حمل کی تنصیبات کو ہٹ کیا گیا ہے. تاہم حملے سے متعلق ہلاکتوں، نقصان اور دیگر دعووں کی ابھی تک آزاد تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ افغانستان میں کوئی پریس کا تو نظام ہے نہیں، جبکہ طالبان نے بھی خبر لکھے جانے تک کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا. کابل سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان فریڈم فرنٹ AFF نے دعویٰ کیا کہ اس نے کابل ملٹری ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ کیا جس میں طالبان کے فوجی انفراسٹرکچر کو، لاجسٹک کی سہولیات کو اور نقل و حمل سے متعلق تنصیبات کو ہٹ کیا گیا. تنظیم کے مطابق حملے کے نتیجے میں فوجی تنصیبات کو نمایاں نقصان پہنچا جبکہ متعدد طالبان جنگجو ہلاک اور زخمی ہوئے. تاہم اس حوالے سے اب باضابطہ طور پر AFF نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ طالبان مخالف مذاہبتی سرگرمیاں اب شمالی افغانستان کے روایتی علاقوں سے نکل کر دارالحکومت کابل تک پہنچ چکی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ اب یہ صرف بارڈر ریجنز تک نہیں محدود، اب یہ آگ جو ہے یہ کابل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. تنظیم نے کہا کہ مزاحمتی قوتیں اب ملک کے حساس اور اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مزاحمتی گروپ نے مزید دعویٰ کیا کہ ضلع زبک میں مبینہ شکست کے بعد طالبان غیر ملکی اور مقامی عسکریت پسند عناصر کو فضائی راستوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین کرام سامنے آئی ہے کہ طالبانی رجیم جو ہے انہوں نے طالبان مخالف گروپس کو سب طالبان مخالف گروپ سے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے طالبانی رجیم کے خلاف اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں. ایک اور جگہ پر انہوں نے طالبان کی چوکی پر حملہ کر کے اسلحہ قبضے میں لینے کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع دسلا میں طالبان کی ایک چوکی کو ہٹ کیا. حملہ آوروں نے پہلے راکٹ داغے، بعد ازاں طالبان اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور یہاں سے پھر یہ لے کر نکل گئے. اس کے اب ایک طرف یہ AFF ہے، ایک NRF بھی طالبانی رجیم کے خلاف آپریٹ کر رہا ہے، پھر افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جس میں وہ جنرل سادات ہے اور وہ وردی پہنتا ہے، وہ افغانستان کی فوج کی وردی پہن کر کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھی ریکلیم کریں گے اور اپنی فوج بھی واپس لائیں گے اور سارا نظام اس طرح سے چلے گا. افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جو ہے اس نے AUF، پہلے میں نے جو کاروائیاں بتائیں وہ AFF کی تھی، NRF بھی کاروائیاں کر رہی ہے. اب AUF کیا کر رہا ہے جی؟ انہوں نے ایک طالبان کے انٹیلیجنس ممبر کو لشکر گاہ کے اندر ہٹ کر دیا ہے، IBO کیا ہے. انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے طالبانی رجیم کے ٹاپ کے انٹیلیجنس کمانڈر کو ہٹ کیا ہے اور یہ ہلمند صوبہ ہے اس کے کیپٹل میں. اور اس سب کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس گروپ نے اب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی بھی طالبان کا انٹیلیجنس پرسنل جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پر اب محفوظ نہیں ہے. یعنی اب انہیں چن چن کر مارا جائے گا، ان کے خلاف کاروائیاں جو ہیں ان میں شدت آئے گی اور ان کے خلاف کاروائیوں کو پہلے سے زیادہ شدت اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا. بدخشاں صوبہ، شمالی علاقوں کے اندر ان کا کنٹرول لوز ہو رہا ہے، ان کے اپنے کمانڈرز باغی ہو رہے ہیں، مقامی آبادی خلاف ہو چکی ہے، اکانومی تباہ حال ہے. جو اسلام کے نام پہ انہوں نے ایک لوگوں کو ذرا کہا ہوا تھا کہ نہیں جی اسلامی نظام ہے، وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی اسلامی نظام کیا یہ ہے کہ ریاست سمگلنگ سے، منشیات سے پیسہ کمائے، ریاست کیا کسی اور ملک سے پیسے لے کر کسی اسلامی ملک کے خلاف دہشت گردی کروائے، کیا ریاست اسلامی ریاست یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کش حملے کروائے. تو اب یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ لوگوں کی ایک آئیڈیالوجی بھی ہے کہ دس از ناٹ اسلام اور نہ ہی یہاں پر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے. یہ افغانستان کے جو دیگر گروپس ہیں، جو آبادیاں، ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر اور عالمی سطح پر بھی یہ تسلیم شدہ نہیں ہے. ڈومیسٹک سطح پر عوام کے دلوں سے بھی نکل چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں اور بہت وقت دے لیا عوام نے. اور اب ان کے مخالفت والے گروپس AUF ہو جائے، AFF ہو جائے یا NRF ہو جائے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مزید گروپ سر اٹھا رہے ہیں اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں. تو اب طالبانی رجیم کا ٹکنا اچھا خاصا مشکل ہو گیا. ابھی تو کسی بیرونی قوت نے ان گروپس کی مدد نہیں کی، یہ مانگ رہے ہیں مدد سارے ملکوں سے، آس پاس سے، لیکن یہ تو ابھی آن دیئر اون اتنا کچھ کر رہے ہیں اور طالبانی رجیم آن اٹس اون اتنا آپ اندازہ کریں کہ کمزور ہو چکی ہے کہ ان سے کچھ بن نہیں پا رہا. یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاک زندہ باد.